بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسانی جسم پر دو ایسے نشان رکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں اور بندے کی خوش نصیبی کی بہت بڑی علامت ہیں، کیونکہ جس شخص کے جسم پر یہ دو نشانیاں موجود ہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کا سب سے پیارا اور مقرب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز اور ساخت میں پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی نشان اور عظمت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی جسم، اعضاء اور خد و خال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین تخلیق کا زندہ ثبوت ہیں، اور انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی نظام قدرت کا حصہ ہیں، جن کے ساتھ ساتھ جسم کے مختلف حصوں پر ظاہر ہونے والے نشان انسان کے اخلاق اور کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر ظاہر ہو جائیں تو اللہ کو بہت پسند آتی ہیں اور وہ انسان بہت خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ جسم کے کن اعضاء پر یہ نشان ہوں تو وہ اللہ کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ کی خاص رحمت کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر، کبھی ہاتھوں پر اور کبھی ٹخنوں پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ اور سمندروں کی لہریں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کے جسم پر موجود یہ مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں، جو اللہ کے اپنے خاص بندوں سے محبت کی یاد دہانی ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر خاص عنایتیں برستی ہیں۔ پس جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھیں اسے فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ اور روحانی علامتیں ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ انسان اگر اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اپنے رب کی لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی کہ اگر وہ ساری زندگی بھی شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے، اور اگر انسان کو دنیا کی تمام دولت دے کر آنکھ، کان، زبان یا ہاتھ پاؤں چھین لیے جائیں تو ان کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کسی اندھے سے پوچھیں، اور زبان کتنی عظیم دولت ہے، یہ کسی گونگے سے پوچھیں۔ شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت ملنے پر پیدا ہوتی ہے، جس سے بندہ اطمینان پاتا ہے۔ اس کی زبان پر الحمدللہ کے الفاظ جاری ہوتے ہیں، چہرے پر خوشی آتی ہے اور وہ سجدہ کرنے کی حاجت محسوس کرتا ہے۔ بندے کے شکر کا اصل مستحق صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے نعمتوں کے انبار لگا دیے جن کا شمار بھی ناممکن ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکو گے، اور اللہ نے نعمتوں پر شکر گزاری کا حکم دیا اور ناشکری سے منع فرمایا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ شکر کرنے والوں کو شاکر اور شکور کہتا ہے، اور سب سے زیادہ شکر گزار بندہ انبیاء علیہم السلام تھے، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک شکر گزار بندے تھے۔ قرآن میں ایمان والوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو، مگر بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں بہت کم ہی شکر گزار ہیں۔ رزق لانے والی ہوائیں اور طہارت کے احکامات بھی اللہ کی نعمتیں ہیں تاکہ بندے پاکیزہ بنے اور شکر گزار بنے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، جیسا کہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ جبکہ مسلمان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ اسے شکر کی توفیق مل جائے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دعا بھی سکھائی۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو شکر کے تین راستے ہیں۔ پہلا اس بات کے اعتراف کہ نعمت صرف اللہ نے دی ہے، لہذا اسی سے مانگنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ دوسرا زبان سے اقرار اور شکر ادا کرنا، جیسا کہ سورۃ الضحیٰ میں ہدایت کی گئی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب اظہار اور چرچا کرو۔ اور تیسرا اعضاء کا شکر یعنی جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور نافرمانی سے بچنا، جو کہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے یا پیے تو رب کی حمد کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمتوں کا ذکر کرنا بھی شکر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، اور جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کے پوچھنے پر ابن حازم نے بتایا کہ آنکھوں کا شکریہ ہے کہ اچھی چیز دیکھو تو حفاظت کرو اور برائی دیکھو تو پردہ ڈالو، اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ اچھی بات یاد رکھو اور بری بات بھول جاؤ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شکر نافرمانی کو چھوڑنے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے، اور اگر کوئی صرف زبان سے شکر کرے مگر اعضاء سے نافرمانی کرے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس چادر ہو مگر وہ صرف اس کا کنارہ تھامے رکھے اور پہنے نہیں تو وہ اسے سردی اور بارش سے نہیں بچائے گی۔ شکر یہ ہے کہ صبح بیدار ہوتے ہی الحمدللہ کہا جائے، اعضاء کو غیبت، فحش باتیں، گانے، برے مناظر اور حرام کاموں سے بچایا جائے، اور اس کے برعکس قرآن کی تلاوت، علم کے حصول اور مفید کاموں میں لگایا جائے، اور اللہ کے فرما بردار بندے نعمت ملنے پر سجدہ شکر کرتے ہیں، جس کے لیے وضو شرط نہیں بلکہ خوشی میں رب کے آگے جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو شکر کی توفیق ملی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ انسان اپنے مالک کا رزق کھا کر شکر کرے تو اللہ اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور ناشکر کرنے والوں پر ناراض ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی رزق اور نعمت استعمال کرے تو دینے والے کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ہمیں نعمتوں پر سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ دل میں رب کی محبت بڑھے اور زبان کے ساتھ اعضاء سے بھی شکر کرے۔ مگر افسوس کہ انسان نعمتیں پا کر احسان ماننے کے بجائے بے قدری کرتا ہے، اور جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو نافرمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سزا نہیں ملی، جس سے اس کی جرأت بڑھتی ہے، یہاں تک کہ بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ آخرت کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی بندہ نعمت دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بار الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی برکت زمین و آسمان کا خلا بھر دیتی ہے۔
दूसरी बार कहने से अनवार 7वें आसमान से 7वीं जमीन तक भर जाते हैं, और तीसरी बार कहने से अल्लाह खुद उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। शुक्र यह है कि मखलूक की खिदमत की जाए, नियामतों को अल्लाह की इताअत में लगाया जाए, और जब बंदा शुक्र करता है तो नियामत बढ़ा दी जाती है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर के शुक्र अदा करने वाले का मकाम रोज़ा रखने वाले साबिर के बराबर है। हमें सिर्फ ज़बान से हम्द को शुक्र नहीं समझना चाहिए, बल्कि कसरत से रब के बारगाह में झुकना चाहिए, क्योंकि जो नियामत की कदर नहीं करता उससे नियामत छीन ली जाती है। नीज़ जब नियामत मिलती है तो उसे अपनी मेहनत का समरा समझना और नियामत छीन जाने पर नाशुक्री करना गज़ब इलाही को दावत देता है, जबकि हर हाल में शुक्र करना मोमिन का शिआर है। अब आते हैं इन दो निशानियों की तरफ जिनका हदीस में तज़किरा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को अपने बंदे के जिस्म पर दो निशान बहुत प्यारे लगते हैं। पहली निशानी वो जख्म और निशान है जो बंदे को अल्लाह की राह में निकलने और दिन की मेहनत में लगते हैं, और दूसरी निशानी वो निशान है जो नमाज और सजदों की कसरत की वजह से इंसान के माथे, घुटनों और टखनों पर पड़ जाते हैं। कितने खुशनसीब हैं वो लोग और उनके वालिदैन जिनके जिस्म पर सजदों के ये निशान होते हैं। बंदा सबसे ज्यादा अपने रब के करीब सजदे में होता है, और उस वक्त दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने नसीब पर वही रोता है जो सजदों में नहीं रोता। आज ही ये नियत करे कि हर रात सोने से पहले 2-3 मिनट का लंबा सजदा करके अल्लाह को राज़ी करेंगे, नियामतों का शुक्र अदा करेंगे और दुआएं मांगेंगे। नीज़ पंजगाना नमाज की पाबंदी करेंगे ताकि ये निशान हमारे जिस्म पर रहें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात सुनने, समझने और अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। ए हमारे परवरदिगार, ए तमाम जहानों के मालिक, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे हुजूर हाथ उठाते हैं। ए अल्लाह, तूने हमें जितनी भी बेशुमार नियामतें अता फरमाई हैं, इन पर हमारा नाक़िस और आजिज़ाना शुक्र कबूल फरमा। ए बारी ताला, हमें सच्ची शुक्र गुजारी की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़बानों को अपने जिक्र से और हमारे जिस्म को अपनी इताअत से मनव्वर फरमा। ए रब्ब करीम, हमें नमाजों का पाबंद बना, हमारे सजदों में खुशू व खुजू पैदा फरमा, और हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनके सजदे और मेहनतें तेरे दरबार में मकबूल होती हैं। ए अल्लाह, हमारे तमाम परेशानियां, बीमारियां और मुश्किलात दूर फरमा। हमारे रिज़्क़, आमाल और नस्लों में बरकत नाजिल फरमा। हमें दुनिया की हर बुराई और आखिरत के अजाब से महफूज रख। ए अल्लाह, जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर कायम रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमा। हमारी इस दुआ को अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।